كلما أضاء لهم مشوا فيه. منافقین کی حالت فرق میں ہے کہ جب کبھی بھی روشنی ہو جاتی ہے ان کے لیے، اضاء لهم یعنی معجزات سامنے آتے ہیں، براہین الہیہ مال غنیمت سامنے آ جاتا ہے، مشوا فیہ تو چل پڑتے ہیں اس اسلام کی ضو میں، فیہ ای فی ضوء، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیری چھا جاتی ہے ان پر، یعنی ان پر تکلیفیں آ جاتی ہیں تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، زجر اور نتیجہ برق و رعد، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ اللہ تعالیٰ سلب فرما لیتے، لے جاتے، سلب فرما لیتے ان کی سماعت کو، لذہب یہ متعلق ہے یجعلون کے ساتھ، اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا الناس، مشرکین کا شرک 3 قسم کا تھا۔ نمبر 1 شرک دعا، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی پکارتے، شرک فی المال، نظر نیاز اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی دیتے، اور شرک فی الشفاعہ کہ شفاعت قہری کے قائل ہے۔ بالترتیب ان تینوں کا رد 3 جگہ اللہ نے فرمایا، ایک تو یہاں، دوسرا رکوع نمبر 34 میں لا الہ الا ہو، اور تیسری چیز کا رد بالکل آخر میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ آگے آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس سورہ مکی اور مدنیوں کی پہچان میں حضرات مفسرین نے لکھا کہ جن میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا ہے، یہ مدنی ہونے کی معرفت پہچان ہوتی ہے۔ جس میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے وہ یا ایھا الناس مکی، حالانکہ یہ اب یا ایھا الناس والی آیت آ گئی، سورہ بقرہ ہے اور یہ سورت مکی ہے، مدنی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثریہ ہے، قاعدہ اکثریہ ہے۔ یا ایھا الناس آیت توحید، اعبدوا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعبدوا کی تعبیر کرتے ہیں وحدوا، لیکن یاد رکھیں اعبدوا کے یہ معنی نہیں ہے ہوا، یہ معنی ہے مرادی، اعبدوا کے معنی مرادی ہیں وحدوا، کہ قرآن کریم نے مشرکین کو دعوت الی العبادت نہیں دیتا، ورنہ تفصیل حاصل لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت پہلے سے ہی کرتے تھے، نبی کی بات کرتے تھے، عمرے کرتے تھے کہ نہیں، حج کرتے تھے، پانی پلاتے، یہ ساری عبادات کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لبیک لبیک غفرانک لبیک کے نعرے بھی لگاتے تھے۔ تو اگر قرآن انہیں دعوت دے تو تفصیل حاصل لازم آئے گا۔ وحدو تو یہ دعوت علی العبادت نہیں ہے، بلکہ دعوت توحید فی العبادت ہے، دعوت توحید یہ معنی ہے وحدو۔
او مکے کے مشرکو تم عبادت تو کرتے ہو لیکن تمہاری عبادت کا کوئی انکار ہم نہیں کرتے، لیکن مطالبہ اللہ کا یہ عبادت تو کرو لیکن وحدو فی العبادہ، اپنی عبادات کو اللہ میں سیل مور کر دو، عبادتوں کو اللہ میں بند کر دو۔ اس طرح کے عبادت میں پھر کسی کی گنجائش ہو، عبادات کو اللہ، یہ مولانا حسین ندوی رحمہ اللہ تمام عبادات کو اللہ میں بند کر کے مور لگا دو، جب مور لگ جاتی ہے تو پھر دوسرا شریک ہو نہیں ہو سکتا۔ کیا زبردست ہو اس طرح تو فرماتے ہیں دعوت الی عبادت نہیں بلکہ دعوت توحید ہو فی العبادات۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔